بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 105 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 120۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ولن ترضا، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے، عنکا آپ سے، الیہود والنصارى، ولن نصارى، نہ یہودی اور نہ ہی نصارہ، حتیٰ جب تک کہ تتبعا پیروی نہ کریں، ملتہم ان کے دین کی، قل پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ، بے شک اللہ کا راستہ ہی، هو الہدا، وہی حقیقت پہ راستہ ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم، ان کے غلط خیالات کا علم آ چکنے کے بعد، تو ما لک من اللہ، اللہ کی طرف سے نہیں ہے آپ کے لیے کوئی من ولی، نہ کوئی یار، ولا نصیر، اور نہیں کوئی مددگار۔ ترجمہ یوں ہے، اور آپ سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو، ان سے کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے، اور اے پیغمبر اگر آپ اپنے پاس علم یعنی وحی الہی کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے۔ دوسری بات، کہہ دو کہ حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت۔ تیسری بات، تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو علم آ گیا ہے، اگر کہیں تم نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی حمایتی ملے گا اور نہ کوئی مددگار۔ بزرگان محترم، تفسیر معالم التنزیل میں ہے کہ یہود و نصارہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیشکش کی کہ ہم آپس میں صلح کر لیں گے، یعنی بعض چیزوں میں آپ نیچے اتر جائیں اور کچھ ڈھیل دے دیں تو ہم آپ کا دین قبول کر لیں گے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تفسیر قرطبی میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے دراصل یہ بات کہی کہ یہ جو آپ سے معجزات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز مت سمجھیے کہ اگر آپ یہ معجزات لے آئیں تو یہ آپ سے راضی ہو جائیں گے، ہرگز نہیں۔ ان کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ آپ اپنے دین اسلام کو چھوڑ دیں اور ان کی اتباع کر لیں۔ جب تک آپ ان کے دین کی اتباع نہیں کریں گے، یہ یہود اور یہ نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس حقیقت سے باخبر کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع کریں گے تو یہ بات جان لیجئے کہ ایسی صورت میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آپ کی کوئی مدد کرنے والا اور نہ کوئی یار آپ کو ملے گا۔ اس میں ساری امت کے لیے بھی یہی سبق ہے کہ امت کا کوئی فرد دین اسلام کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے راستے پر چلا جائے گا تو کبھی وہ رب ذوالجلال کی مدد پا نہیں سکے گا۔ باطل کی اتباع کا انجام یہ ہوگا کہ وہ رب ذوالجلال کی مدد و نصرت سے محروم ہو جائے گا۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔